موت ایک حقیقت اور ریالٹی کا نام ہے. موت ایک ملاقات کا نام ہے. جس کی تمنا میں زندگی گزار رہے نا اس سے ملاقات ہوگی, میرے مولا سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ انشاءاللہ. تو بہرحال اس نے پوچھا کہ راستہ بھول گئے. علی نے کہا نہیں, میں بھولنے والوں میں نہیں. پھر کہا یہ راستہ تو کوفہ. اب سننا مولا کا جواب. اس جواب نے اس کو مسلمان کر دیا. اس نے کہا پھر یہ راستہ تو کوفہ نہیں جا رہا. مولانا نے کہا مجھے معلوم ہے یہ راستہ کوفہ نہیں جا رہا. تو کہا پھر کیوں آئے؟ علی نے کہا میں صرف اس لیے آیا, غور سے سنو, اسی لیے آیا کہ اتنی دیر سے تو میرا ہم سفر تھا, ہم لوگ ساتھ آ رہے تھے, تو میں نے یہ چاہا تھوڑی دور تیرے ساتھ چند قدم تیرے راستے پہ چل کے تجھے رخصت کروں. اس نے ایسا دیکھا, اس نے علی کو ایسا دیکھا کہ آج کے زمانے میں ایسا صاحب اخلاق. اس نے کہا اب تک نام نہیں پوچھا تھا, اب پوچھا کیا تم کون ہو, تمہارا نام کیا ہے؟ امام علی نے کہا میرا نام علی ابن ابو طالب ہے. ہمیشہ اپنے باپ کے نام سے تعارف کراتے ہیں, جس کا باپ ایسا ہو تو تعارف بھی کراتے. جب کہا علی ابن ابو طالب تو اس نے کہا تم مسلمانوں کے خلیفہ ہو؟ علی نے کہا کہ ہاں. اس کو یقین نہیں آیا, کہا تم خلیفہ وقت ہو؟ امام نے کہا ہاں میں علی وہی علی. اس نے کہا علی کیا سنا تھا تمہارے بارے میں اور کیسے پایا؟ یہ بتاؤ, یہ جو تمہارا اخلاق ہے یہ تمہارے ہیں یا اسلام کے ہیں؟ کہا اسلام کے اخلاق ہیں یہ. اس نے کہا اب مجھے کلمہ پڑھو. کردار علی سے وہ مسلمان, اخلاق علی سے وہ مسلمان. مولا کی زبان سے ملاقات, کہ اتنی میٹھی زبان کہ جب بات کرتے تو سامنے والا اتنا امپریس ہوتا. یہی چیز اپنی لائف میں امپلیمنٹ کرو کہ تمہاری زبان میٹھی, سافٹ سپوکن بننا, ہمیشہ سافٹ سپوکن رہنا. میں یوتھ کو بول رہا ہوں کہ اتنی میٹھی زبان رکھو کہ جب تم کہیں چلو کہیں جاؤ, اگر تمہارے خاندان میں تمہاری فیملی میں کوئی آ کے پوچھے, سڈنی میں تمہارے دوست کوئی پوچھے کہ تمہارا بیسٹ فرینڈ کون ہے, جس کی زبان میٹھی ہے, تو تم کو بتائے. یہ سیرت معصومین ہے دوستو. اگر ہم ایسے نہیں بنیں گے تو پھر فائدہ کیا ہے؟ غصہ اسی لیے اسلام میں حرام رکھا ہے. حرام ہے, مکروہ نہیں ہے. غصہ کرنا حرام ہے. کسی پہ بھی غصہ, بیوی پہ نکالتے وہ تو اور حرام. یہ مت سمجھو کہ آپ جو چاہے بول سکتے کسی کو, وہ تمہاری کنیز نہیں ہے. کنیز نوکر نہیں ہے تمہاری. جتنی محبت سے رہو گے اتنی اولاد میں محبت پیدا ہوگی. علی والا نکلے گا بچہ. اگر لڑتے رہو گے تو مولا کی محبت دور ہوتی جائے گی, ماحول خراب ہوگا. تو کبھی نہیں, ہمیشہ پیار سے بات کرنا, ہمیشہ زبان میٹھی رکھنا. اس لیے کہ جتنی میٹھی زبان رہے گی اتنا تمہاری لائف میں تم گرو کرو گے. یہ سیرت معصومین, یہ مولا. تو نجف اشرف میں کل تک جان گیا تھا, میں وہیں واپس جا. جو نئے لوگ ہیں ان کے لیے کہ نجف کے حالات بتا رہا تھا کہ کیسے کیسے حالات ہوئے نجف, اور کون کون سی پرسنالٹی وہاں پہ دفن ہے, اور کیسے امام علی کے ساتھ وہ لوگ آج تک زندہ ہیں. کل سوالات ہوئے بعد میں کہ پھر یہ کیسے کہ اگر کوئی آ کے وہاں دفن ہو جائے اور دفن ہو جائے. بار بار وہ کلیئر کر رہا کہ دفن ہونا شرط نہیں ہے. آپ لے کے جا کے کربلا مولا میں کسی کو دفن کر دو. صدام چاہتا کسی کو بھی مولا حسین کے حرم میں دفن کر سکتا, کون روکنے والا تھا اس کو؟ وہ جو پڑوس کی حکومت ہے, نام نہیں لیتا آپ سمجھتے, وہ لوگ جس کو چاہے لے جا کے مسجد نبوی میں دفن کر سکتے. کئی مسئلے حل ہو گئے اس سے, کئی مسئلے حل ہو گئے. دفن ہونا شرط نہیں ہے شیعت میں, اسلام میں رہنا شرط ہے. وہ ایک امام علی کے شیعہ, امام علی کے چاہنے والے کی میت کو نکالا گیا. تو اس وقت میں نے ایک جملہ بولا تھا کہ آلموسٹ 1300 سال کے بعد باڈی نکلی. 1300 سال کے بعد انہوں نے توڑ دیا تھا, پورے حرم کو توڑ دیا. اور مولا علی کے چاہنے والے کی باڈی کو واٹس ایپ کے اوپر پکچرز بھی آئے تھے. جو آئے تھے میں نے وہاں پہ ایک جملہ بولا تھا کہ دشمن کو بھی یقین ہے کہ علی والے کی باڈی رہے گی. اگر یقین نہیں ہوتا تو کیوں کھودتے؟ میں نے کہا اس وقت یہ کہا تھا کہ دشمن کو بھی یقین ہے کہ علی والا ہوگا تو اس کی باڈی رہے گی. وہ زندہ دفن ہوئے تھے, ان کو امیر شام نے زندہ دفن کیا تھا. اب اس کے بعد کا جملہ سنو. میں نے کہا اتنا یقین ہے نا کہ دشمن ہے لیکن یہ یقین ہے کہ علی والا ہے, اس کی باڈی ہے,
میں نے کہا اگر اتنا یقین ان لوگوں کے اوپر ہے تو جا کے ان کی بھی تو لہر کھول کے دیکھو، ان کی بھی کھول کے دیکھو، معلوم ہوتا کہ انکل ہے یا نہیں، معلوم ہو جائے گا کہ وہ ہے یا نہیں۔ ہمارے پاس یہ ہے کہ 7 آدمی مجلس میں، تو میں نہیں بول سکتا، میری لائف جاری مجلس 6 یا 7 آدمی ایسے ہیں جن کو صاحب تابوت بتایا گیا۔ مجلس کے بعد پوچھ لو، نام بول دوں گا میں، ممبر سے نہیں بولوں گا، اس لیے کہ لائف جاری مجلس 7 آدمی ایسے کہ جو صاحب تابوت، جن کے لیے کہا گیا کہ وہ جیسے ہی روح نکلی ان کو آگ کے تابوت میں لٹا کر منتقل کر دیا گیا اوپر، ان کے لیے کوئی حساب و کتاب بھی نہیں تھا۔ یہ وہ لوگ تھے دشمنان اہل بیت کہ جن کو اوپر بھیج دیا گیا سیدھا۔ میں کھل کے نہیں پڑھ سک رہا، میری مجبوری، یہ سامنے 2 3 کیمراز لگا کے رکھے ہیں میرے۔ تو یہاں تک کہا گیا کہ اگر جہنم کے آخری حصے میں ہے، شیطان چوتھے حصے میں ہے، ان کو آخری حصے میں رکھا گیا، اور یہ کہا گیا کہ اگر جب آگ جہنم کی تپش ذرا کم ہوتی تو ان کے تابوت کا جو لڈ ہے اس کو کھول دیتے، آگار بھڑکتی۔ وہ 7 آدمی، تو اگر جنہوں نے کام کیا، اور ابھی کل کا واقعہ آپ نے سنا کہ امام نے زمین کو بچا کے رکھا۔ اچھا یہ ایک نہیں، اور ایک آپ کو واقعہ بتا دوں اسی نجف ہے، جابر ابن عبداللہ انصاری۔ کون نہیں جانتا جابر کو؟ یہ ایک ایسا صحابی رسول اور امام علی کا شیعہ تھا کہ جس نے 6 معصوم کی زیارت کی۔ مذاق نہیں ہے، اللہ کے رسول سے لے کے 5 امام تک، 5 اماموں کی اور سرکار کی زیارت کی۔ اتنا بڑا سٹیٹس جابر ابن عبداللہ انصاری کا کہ جو ابھی آپ نے حدیثہ قصہ پڑھی وہ خالہ جابر ابن عبداللہ انصاری، یعنی وہ مشہور حدیث قصہ کی روایت جابر سے۔ تو یہ تیسری ان کی فضیلت، یہ پہلا زائر حسین ابن علی، پہلے سن لو، پہلا زائر حسین ابن علی، چوتھے امام کے بعد جس نے پہلی زیارت کی، ایون شہزادی زینب، شہزادی ام کلثوم نے بعد میں کی، جابر نے پہلے کی، اس لیے کہ بیویاں جب آئیں تو جب خبر حسین کی زیارت کی، جابر ان سے پہلے۔ کتنا بڑا سٹیٹس ہے جابر کا، ایسا صاحب اور امام علی کا شیعہ تھا، ایسا شیعہ تھا، دیوار کی طرح کھڑا رہتا تھا جابر۔ یہ 100 یا 150 سال پرانی بات کر رہا ہوں، آج بھی جابر کی لحد کے اوپر یہ پورا واقعہ موجود ہے جو میں پڑھ رہا۔ جابر خواب میں آئے، اہل سنت بھی مانتے ہیں رسول کا صحابی ہے، خواب میں آئے، اس وقت کے علماء کو 100 سال پرانی بات ہے، ابھی حال کی ہے، آ کے کہا میری لحد میں پانی آ گیا، میری باڈی کو نکالو اور دوسری جگہ دفن کرو۔ اب لوگ آ کے پیچھے ہو رہے تھے، آئی تھنک یہ شاہ فیصل کا زمانہ تھا سعودیہ میں، تو اور ادھر آغا نیانی جو ہمارے مرجع وقت ہے، ایک عظیم پرسنالٹی، ان کا زمانہ تھا۔ تو بہرحال 3 دن مسلسل آ کے جابر نے کہا، اب اعلان ہو گیا، علماء جمع ہو گئے کہ جابر کی باڈی کو نکالنا ہے، تو پوری دنیا سے لوگ آئے کہ صحابی رسول کی زیارت ہو جائے۔ اس سے بڑی بات کیا کہ رسول کے صحابی اور جابر جیسا صحابی کی زیارت ہو۔ لیکن جو اس وقت، یہ فرسٹ ورلڈ وار سے پہلے کا زمانہ، برٹش رول ہے پوری دنیا میں، ان لوگوں نے اس کو ایکسیپٹ ہی نہیں کیا، کیا یہ پاسبل ہی نہیں کہ 1200 ایئرس کے بعد اگر کوئی باڈی گریو کھولی جائے اور باڈی انٹیکٹ ہو۔ بڑے بڑے جرمن سے سائنٹسٹ آئے کہ زمین کو دیکھیں، کہیں زمین میں کوئی پریزرویٹیوز تو نہیں ہے جس کی وجہ سے باڈی ویسی بچی ہوئی۔ ہر طرف سے دنیا سے لوگ آئے، اس زمانے کے نیوز پیپرز میں تصویر بھی تھی، جابر کی لحد پہ یہ واقعہ موجود ہے، لکھا ہوا ہے وہ۔ تو جب ان کی لحد کھولی گئی 1200 سال کے بعد، بالکل انٹیکٹ باڈی، مذاق نہیں ہے دوستو، 1200 سال کے بعد جابر کی باڈی ایسی تھی جیسے ابھی کسی نے دفن کیا، وہ فریشنس باقی ہے، وہ کفن میلا نہیں ہوا، وہ داڑھی کے اوپر نمی ہے غسل کی۔ ان کو اٹھا کے بڑی شان سے لے کے جا کے اب جہاں جامع بغداد میں ہے وہاں دفن کیا۔ تو اس وقت جو آئے تھے سائنٹسٹ چیک کرنے کے لیے زمین کو، وہاں کی زمین لی، مختلف جگہوں کی، وہاں عراق میں زمین کے مٹی کو اٹھایا، کہا کہ سب برابر ہے، وہ بھی ویسی ہے یہ بھی ویسی ہے۔ اللہ کو بتانا تھا کہ زمین کی طاقت نہیں، یہ ہماری طاقت ہے۔ کام کرو گے if you work for امام، اب ایسا زندہ رہو، ایسا زندہ رہو۔
آپ سڈنی میں کام کرنا بابا یاد رکھو، امام علی کو ڈم شیعہ نہیں چاہیے، ریولوشنری شیعہ چاہیے، انقلابی شیعہ چاہیے۔ میرا مطلب انقلاب کا یہ نہیں ہے کہ تم گن لے کے چلے جاؤ، پلیز پلیز، تم اپنے پیس کے ساتھ، اس لیے کہ تم حسین کے ماننے والے ہیں کہ جس نے پیس کا میسج دیا۔ آج پوری دنیا میں مولا حسین کو کیا بولتے ہیں کہ he's a savior of humanity۔ حسین نے ایک انسان کو نہیں بچایا، انسانیت کو بچایا۔ مولا سیویئر آف ہیومینٹی ہے، تو آپ پیس کا میسج، صرف پیس، دنیا کو بتاؤ، ایک لائن کو ڈیوائڈ کر کے دنیا کو بتاؤ کہ آپ مسلمان اور ہیں، ہم علی والے ہیں، ہم صرف امن کی بات کرتے اور کسی کی بات نہیں کرتے۔ تو انقلاب لانا، اپنے آپ میں انقلاب کو پیدا کرو، ریولوشن کو پیدا کرو۔ میں یوتھ کو بول رہا ہوں، اور اس کے بعد صرف تھنک کہ میں کیا کروں امام کے لیے، میں کیا کروں، what do you want me to do؟ مولا سے دعا مانگتے رہو کہ مولا give me chance, give me chance, give me chance, give me chance to serve you۔ دوستو، اسلام وہ مذہب ہے کہ تم نیت کرو گے تو اجر مل جائے گا۔ کچھ مت کرو، موقع نہیں ملا، صرف نیت کر دو دل میں کہ مولا if I get chance I'm going to help you۔ مولا میں دین کی مدد کروں گا، آپ کے پیغام کو دنیا تک پہنچاؤں گا۔ اس کے بعد دیکھو کہ اللہ تم کو کہاں سے کہاں لے جاتا ہے۔ جو امام کے لیے کام کرتا ہے اس کی جاب کبھی نہیں جاتی، اس کا کاروبار کبھی ختم نہیں ہوتا، اس کا رزق کبھی بند نہیں ہوتا، وہ کبھی ایسا نہیں رہتا۔ جو امام کے لیے کام کرے، جو مولا حسین کے لیے کام مشن بناؤ، ایک مشن بناؤ اپنی زندگی کا۔ اس لیے کہ ہم دوسرے مشنز بناتے ہیں کہ ہم دنیا میں یہ کریں، ضرور کرو، لیکن اس کے ساتھ 10 منٹ اسلام کے لیے بھی سوچو، 10-15 منٹ تھنک اباؤٹ امام۔ یہ سوچو کہ اگر کل امام آ جائے تو کیا میں ہیلپ کروں گا، کر سکتا ہوں، کیا میں اس قابل ہوں؟ بس بات یہاں پہ مجھے ایک بات یاد آ گئی، وہ پڑھتا پھر نجف شب آتا۔ سب ظہور کی دعا، غور سے سنیں، سب ظہور کی دعا کر رہے ہیں نا انشاءاللہ، اللہ میرے مولا کے ظہور میں تاجیل کرے۔ آپ کو پتہ ہے کہ ظہور سے پہلے جب ظہور ہوگا انشاءاللہ، یہ تو میرے مین ٹاپکس ہیں، ظہور جب انشاءاللہ مولا آئیں گے، کہاں آئیں گے؟ سڈنی میں آئیں گے، مکے میں آئیں گے۔ مکے میں کہاں آئیں گے؟ کعبے میں کہاں آئیں گے؟ یہ یاد رکھو۔ عمرے پہ جاتے ہو، اللہ ہم کو عمرے پہ بھیجے، اللہ ہم کو حج پہ بھیجے۔ تھوڑا سا معلوم کر کے جاؤ کہ مولا آئیں گے کہاں؟ کعبے پہ۔ افسوس سے بولا، جب عمرے پہ لے کے جاتا ہوں گروپس کو تو پوچھتا ہوں بابا امام کہاں آئیں گے؟ تو کعبے میں آئیں گے۔ ارے کعبے میں کہاں آئیں گے بھائی؟ جو مین ڈور ہے نا کعبے کا، گولڈن ڈور، وہاں نہیں آئیں گے۔ وہیں پہ مقام ابراہیم ہے، وہ گولڈن چھوٹی سی ٹوم جو ہے، وہ مقام ابراہیم، وہاں پہ بھی نہیں آئیں گے۔ اس سے آپ آگے بڑھے تو وہ ایک چھوٹی سی باؤنڈری آتی کعبے کی، جس کو مقام اسماعیل بھی بولتے ہیں، جس پہ وہ گولڈن کلر کا پرنالہ ہے۔ یہ وہ جگہ ہے، چھوٹی سی جگہ، وہاں پہ 2 رکعت نماز پڑھنے کا وہ اجر ہے کہ جیسے تم نے خانہ کعبہ کے اندر نماز پڑھی، جو اندر کا حصہ ہے کعبے کا۔ اسی لیے وہاں سے طواف نہیں کرتے، باہر سے کرتے طواف، سنی شیعہ سب۔ اور وہیں پہ جناب ہاجرہ اور جناب اسماعیل دفن ہے، ان کی دونوں کی ماں اور بیٹے کی گریو ہے۔ بعض روایتوں میں ہے کہ 70 نبی اس جگہ پہ دفن ہے۔ وہ بڑی برکت والی جگہ ہے کعبے کی، ہر جگہ برکت ہے، لیکن اس جگہ پہ اولاد کے لیے اگر کوئی دعا کرے، کوئی بے اولاد ہے، اس کے لیے دعا وہاں مقام اسماعیل پہ کوئی کرتا ہے، جناب ہاجرہ، جناب اسماعیل، جناب رباب کے دونوں بچوں کا واسطہ دے کے، تو اللہ اس کو اولاد عطا کرتا ہے۔ وہ جگہ اولاد کی ہے۔ جیسا صفا پہاڑی کے اوپر رزق کے لیے کہا گیا، صفا پہاڑی جہاں پہ ہم صحیح کرتے، صفا سے جاتے ہیں مروہ تک، صفا پہاڑی پہ بیٹھ کے اگر کوئی سورہ واقعہ 3 مرتبہ پڑھے تو اللہ اس کے رزق کے دروازوں کو کھول دیتا۔ کعبے کے حصے کے میں حصے بتا رہا، اب وہاں سے آپ چلیں، وہ حصہ کراس کریں، پھر کافی بڑا حصہ کعبے کا آ جاتا، وہ جو اینڈ ہوتا پھر وہ وہی جگہ ہے جہاں میرے مولا کی ولادت ہے۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں یہ دیوار سے حجر اسود کی دیوار بالکل ایسی ہے، ایک کارنر پہ رکن یمانی ہے، ایک کارنر پہ حجر اسود۔ اس دیوار پہ بہت رش ہوتا، آپ ٹھہر بھی نہیں سکتے، اس لیے کہ سارے قافلے آ کے وہیں پہ ملتے۔ وہاں پہ اس دیوار کے اوپر میرے مولا کا ظہور انشاءاللہ ہوگا، تو وہاں پہ وہ حصے پہ مولا ہے۔ جب بھی انشاءاللہ آپ جلد سے جلد جائیں کعبہ میں، جب آپ کعبہ پہنچنا تو وہاں پہ ٹھہر نہیں سکتے آپ، لیکن اسی سے پیچھے ہٹتے جاؤ، وہاں پہ وہ نماز پڑھنا جو ایاک نعبد و ایاک نستعین والی نماز ہے۔ اور یہ دعا کرنا ہمیشہ، جب بھی آپ کعبہ انشاءاللہ آپ جائیں گے، یہ دعا کرنا کہ پروردگار آج میں اکیلے آیا ہوں کعبے میں، کل جب تیری آخری حجت آئے تو مجھے بلا لے۔ امام کے ظہور سے پہلے کے حالات 2 منٹ سن لو۔
بات جب یہاں تک پہنچی ہے تو سنو کہ کیسے حالات بدل جائیں گے، کتنی تیزی سے بدل جائے گا. شیعہ بدل جائے گا، شیعہ، میں کسی اور کی بات نہیں کر رہا. پوری زندگی امام کے لیے دعا کرتے رہے، الجل 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 کرتے رہنا ہمیشہ کہ مولا آئیے مولا آئیے مولا آئیے، لیکن علم ہی نہیں ہے، کبھی دل سے بولا ہی نہیں. جب امام آئیں گے تو امام کے 3 تاریخیں ڈیٹس بتائی گئی کہ یہ کوئی بھی ایک ڈیٹ میں امام آئے گا. ایک عاشورے کا دن ہوگا، جمعہ ہوگا. ایک 23 رمضان شب قدر، اور 25 ذی قعدہ جس دن زمین بچھائی گئی تھی وہ ہوگا. اور ایک تاریخ بتائیے 15 شعبان. یہ 4 ڈیٹس میں کوئی ایک ڈیٹ پہ امام، میں ڈیٹ فکس نہیں کر رہا، میں آپ کی جنرل بات بتا رہا ہوں. اس وقت اگر عاشورہ یہ لیتے ہیں، امام آئیں گے فجر سے پہلے، ظہور کریں گے انشاءاللہ. جبرائیل کی ایک آواز آئے گی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، جاء الحق وزاق الباطل ان الباطل کان زہوقا. یہ بڑی مشہور آیت ہے، یہ پریشانیوں میں بھی پڑھنے کی آیت ہے کہ اگر آپ پریشانیوں میں ہیں تو یہ آیت پڑھو. اس آیت کا مطلب کیا ہے کہ حق آ گئے، باطل چلا گیا، باطل کو ایسے ہی ختم ہونا تھا. امام کے ظہور کا اعلان اس آیت سے ہوگا، جاء الحق وزاق الباطل ان الباطل کان زہوقا، اور وہ آواز ہر آدمی سنے گا. یہ چھٹے امام کی روایت جو میں پڑھ رہا ہوں، ہر آدمی اپنی زبان میں سنے گا. اس لیے کہ راوی نے پوچھا تھا کہ مولا جبرائیل تو عربی میں پڑھیں گے، دنیا میں تو 1000 زبانیں ہیں، ان کو کیسے پتا چلے گا کہ امام آ گیا؟ امام نے کہا جو جس زبان کو جانتا ہے اس میں آئے گا، کوئی ٹرانسلیٹ نہیں کرے گا. یہ شان پروردگار ہے. اس وقت لوگوں کو سمجھ میں نہیں آیا، کہنے لگے مولا یہ کیسے پاسبل ہے، سائنس نے ترقی کی. اب آپ جا کے دیکھو یو این او میں، دیکھو بڑے بڑے جگہوں پہ دیکھو، آپ سپیچ دیتے فرنچ میں سمجھ میں آتا، عربی میں. ایون انڈین پارلیمنٹ میں بھی یہی، کسی زبان میں سپیچ ہو آپ کو ٹرانسلیشن کوئی نہیں کرتا، لگا لیتے فوراً جو لینگویج آپ سلیکٹ کرتے اس لینگویج میں آپ کو سمجھ میں آتا. 1400 سال پہلے میرے امام نے کہا تھا ہر زبان میں آئے گا. تو بس اس کے بعد کیا ہوا، یہ اعلان آیا. آپ سڈنی میں ماشاءاللہ پورے یہیں پر ہے ماشاءاللہ، آپ کے کان، سب کے کانوں میں آئی آواز کہ حق آ گیا، باطل چلا گیا. شیعہ ڈیوائیڈ ہو جائے گا فوراً، خوش ہوں گے. 4 گروپ میں شیعت بنے گی، 4 گروپس میں. غور سے سنو، اس لیے بات آئی تو میں نے بول دیا. 4 گروپس میں شیعت بدل جائے گی. ایک گروپ ہوگا کہ سنا کہ مولا آ گئے، بہت خوش ہو گئے، آ گئے نا مولا، ٹھیک ہے اب جائیں گے آرام سے. ایک گروپ الگ ہو گیا، یہ سوچ کے چلو آگے، بہت سنسیئر ہے یہ لوگ، پوری زندگی بول رہے تھے. غور سے سنو کہ امام آ رہے امام آ رہے امام آ رہے، میں نے سن لیا کہ مولا آ گئے. وہ گروپ الگ ہو گیا، یہ کہہ کے آ گئے نا امام، ٹھیک ہے جائیں گے اپنے. ایک گروپ کیا بولے گا، سن لیا مولا آ گئے، اس نے کہا ارے جا کیسے سکتے، پہلے پوچھ تو لوں. لیٹ می آسک ہر، ہر بات پوچھتے ہو. اپنی گھر والی کو ایسا بناؤ، اپنے بچوں کو، کہ تم سے پہلے وہ تیار ہو جائے. ایک کمپلیٹ میسج دے رہا میں آپ کو. اپنے ماحول کو دیندار ماحول بناؤ گے تو تیار ہوں گے، ایسا بناؤ کہ وہ خود تیار ہو جائے. ایک گروپ ہوگا کہ میں بیوی سے تو پوچھ لوں پہلے، وہ گروپ ہٹ گیا. تیسرا گروپ وہ کہے گا کہ وہ مولا آ گئے، ارے مجھے تو ویزا لینا پڑے گا وہاں جانے کے لیے، ٹکٹ بک کرنا پڑے گا، ٹھیک ہے آئی پلان مائی سیلف. وہ بھی الگ ہو گیا. چوتھا گروپ کہے گا کہ ارے میری تو میٹنگ ہے کل دنیا کے $1 ملین کی سڈنی میں، بزی چھوڑ کے کیسے جاؤں، جاؤں گا. انکار کسی نے نہیں کیا، سب کہہ رہے میں جاؤں گا. بس ایک گروپ ہوگا، کان میں آواز آئی، میرا ایک یہ گروپ پہ 1 گھنٹے کی مجلس کہ کیسے کیسے لوگ بدل جائیں گے. امام نے ایک گروپ ایسا ہوگا، کان میں آواز آئی جاء الحق وزاق الباطل ان الباطل کان زہوقا، تیرا امام آ گیا، حق آ گیا، باطل چلا گیا. وہ میری طرف ہے، وہ کیا کرے گا، کسی سے نہیں پوچھے گا، بلکہ بسم اللہ الرحمن الرحیم بول کے اپنے دروازے کو اوپن کرے گا.
سیدھا پیر بسم اللہ بول کے باہر آئے گا، دوسرا پیر اٹھائے گا، کعبہ ہوگا، امام زمانہ ہوگا۔